بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ کیا دوسری سورت پڑھنا سنت ہے؟ دوسری تکبیر کے بعد کون سا درود پڑھا جائے؟ اور تیسری تکبیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی دعائیں ثابت ہیں؟ آئیے صرف قرآن و صحیح احادیث کی روشنی میں ان اہم مسائل کو سمجھتے ہیں۔ احناف و مالکیہ کا مسلک۔ امام ابو حنیفہ و مالک رحمہ اللہ علیہ جنازہ میں قرأت فاتحہ کے قائل نہیں۔ احناف کے نزدیک قرأت کے طور پر سورہ فاتحہ کو پڑھنا مکروہ تحریمی اور مالکیہ کے نزدیک مکروہ تنزیہی ہے۔ بعض کبار علماء احناف علامہ عبدالحی لکھنؤ اور صاحب نور الایضاح نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کے مطلقاً قائل ہیں اور اسے ہی اولا قرار دیتے ہیں، جبکہ سورہ فاتحہ کو بطور قرأت نہیں بلکہ بطور دعا پڑھنے میں تو عام علماء احناف کے نزدیک بھی کوئی حرج نہیں۔ معلوم ہوا کہ بطور قرأت ہو یا بطور دعا سورہ فاتحہ کو پڑھ لینا بہرحال اولا اور مالکیہ کے سوا سب کے نزدیک جائز ہے۔ دوسری قرأت۔ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کی کوئی دوسری سورت پڑھنا بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، دارقطنی، مستدرک حاکم، المنتقی، ابن الجارود اور بہقی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے نماز جنازہ پڑھانے والے واقعہ میں مذکور ہے۔ انہوں نے سورہ فاتحہ اور ایک دوسری سورت پڑھی، بعد میں پوچھنے پر بتایا انہا سنت و حق، یہ قرأت فاتحہ و سورہ پڑھنا سنت اور حق ہے۔ شافعیہ اور عام علماء حدیث کا یہی مسلک ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت بھی پڑھی جائے، اور اس مذکور حدیث سے اسی مسلک کی تائید ہوتی ہے، جبکہ باقی علماء کوئی سورت پڑھنے کے قائل نہیں ہے مگر ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ درود شریف۔ اس کے بعد دوسری تکبیر ہے اور دوسری تکبیر کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے، جو یہ ہے: اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، صلوات و درود بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جس طرح تو نے صلوات و درود بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔ یہ تمام ائمہ فقہا کے نزدیک مشروع ہے۔ امام شافعی و احمد رحمہ اللہ علیہما کے نزدیک یہ نماز جنازہ کا رکن ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ و مالک رحمہ اللہ علیہما کے نزدیک یہ سنت ہے۔ المسند والامام للشافعی، مصنف ابن ابی شیبہ، مستدرک حاکم، بہقی اور مصنف عبدالرزاق میں درود شریف پڑھنے کا ثبوت موجود ہے۔ علامہ البانی نے لکھا ہے کہ خاص نماز جنازہ کی اس دوسری تکبیر کے بعد پڑھنے کے لیے درود شریف کا کوئی صیغہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے جلاء الافہام صفحہ 255 اور امام سخاوی رحمہ اللہ نے القول البدیع صفحہ 153 تا 154 میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو صیغہ روایت کیا ہے اس کی سند سخت ضعیف ہے، لہذا عام نماز میں پڑھے جانے والے صیغوں میں سے ہی کوئی پڑھے، جن میں سے 7 صیغے انہوں نے نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر کیے ہیں۔ میت کے لیے دعا۔ اس کے بعد تیسری تکبیر کہے اور میت کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کرے، کیونکہ ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان و بہقی اور دیگر کتب حدیث میں مذکور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ والی روایت میں میت کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کرنا مسنون ذکر ہوا ہے۔
اس موقع کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد دعائیں ثابت ہے، جن میں سے چند صحیح ترین دعائیں ہم ذکر کر رہے ہیں۔ پہلی دعا کو ہم اس ویڈیو میں ذکر کریں گے اور آنے والی دعاؤں کو دوسری ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ پہلی تو وہی معروف دعا ہے جو کہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور مسند احمد میں ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہے: اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ، ہمارے تمام زندہ و مردہ، موجودہ و غیر حاضر، چھوٹے بڑے، مرد و زن کو بخش دے۔ اے اللہ، تو ہم میں سے جسے زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ، اور جسے تو فوت کرے اسے ایمان پر فوت کر۔ اس سے آگے ابو داؤد میں یہ بھی الفاظ ہیں: اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ۔ اے اللہ، ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ رکھ اور اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کر دینا۔ یہاں یہ بات پیش نظر رہے کہ مذکورہ حدیث میں اس دعا کے آخری الفاظ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ ہیں، جبکہ ایک دوسری حدیث میں وَلَا تَفْتِنَا بَعْدَهُ ہیں۔ یہ دوسری حدیث موطا امام مالک اور موطا امام محمد کی صحیح مگر موقوف حدیث میں مذکور ہے، اور اس میں دعا ہی دوسری ہے، لہذا اللہم اغفر لحینا کے آخر میں وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ ہی پڑھنا چاہیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔